اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال لعین کو قتل کر دیں گے، اس کو واصل جہنم کر دیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ وہ یأجوج و مأجوج ہوں گے۔ تو مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یأجوج و مأجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ فساد، بہت زیادہ قتل و غارت کریں گے۔ اب جب دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب وہ فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں کوہ طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے، یعنی یأجوج و مأجوج سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان اور ترکش کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، یعنی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو یہ حالت ہوگی، حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو کفایت کرے گا، اور ایک بکری کا خاندان والوں کو کفایت کرے گا، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ برکت ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، وہ حضور علیہ السلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کریں گے، جو فتنہ فساد ہے اس کو ختم کریں گے، دین اسلام کی تجدید کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب پردہ فرمائیں گے، وفات پائیں گے، تو حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک میں
جو ہے وہ دفن کیے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں آپ کے لیے جگہ ہے، تو وہاں پھر آپ دفن ہوں گے۔